قوم کا مستقبل انہی بچوں کے ہاتھوں میں ہے، اور انہی ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور بچوں کی صلاحیت کو نکھارنے کے لیے خدمت ٹرسٹ آف انڈیا برار کے زیر اہتمام اسلامک کوئز کا انعقاد کیا گیا تھا۔ بتا دیں کہ پچھلے سال بھی سیرت کوئز کے نام سے بہترین پروگرام انعقاد کیا گیا تھا، جس میں کچھ بچوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ پیش کیا تھا، اور جب بچوں کے اندر روچی بڑھی، اس تعلق سے محبت بڑھی، تو ٹرسٹ کے تمام ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر سال اسلامک کوئز انعقاد کیا جائے گا، تاکہ بچوں کا مستقبل روشن ہو اور بچوں کے اندر دینی معلومات میں اضافہ ہو۔ اسی تعلق سے ہماری یہاں حاضری ہوئی ہے۔ اس وقت میری موجودگی سیتامڑھی ضلع کے نانپور تھانہ چھیتر کے تحت اور نانپور بلاک کے تحت برار گاؤں پڑتا ہے، یہاں موجود ہوں، کیونکہ آج اس اسلامک کوئز میں بچوں نے کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بڑی دلچسپی دکھائی، بڑی محبت کا مظاہرہ پیش کیا، اور تقریباً 210 بچوں نے حصہ لیا تھا۔ ان تمام بچوں کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ یہاں پہ خدمت ٹرسٹ آف انڈیا کے تمام اراکین موجود ہیں۔ بتا دیں کہ پچھلے 5 سالوں سے خدمت ٹرسٹ آف انڈیا برار بہت سارے کام انجام دے رہے ہیں، جیسے کہ غریب، یتیم، بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا، اور ساتھ ہی ایجوکیشن کے فیلڈ میں بہترین کارکردگی پیش کرنا، یہ تمام خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ اراکین ہیں۔ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ خدمت ٹرسٹ آف انڈیا کس طرح سے کام کرتی ہے، اور کس طرح غریب، یتیم، بے سہارا لوگوں کی مدد کرتی ہے، اور ساتھ ہی کہاں سے اس میں فنڈ آتا ہے، کس طرح سے یہ تمام اخراجات کو پورا کیا جاتا ہے، یہ تمام باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ کس طرح سے کام کیا جاتا ہے خدمت ٹرسٹ آف انڈیا؟ ہمارے یہاں بلا تعصب کام کیا جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں کے اندر ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، جس کو ہم نے خدمت ٹرسٹ آف انڈیا کے توسط سے پورا کیا۔ اس پلیٹ فارم سے ہم لوگ بہت سارا کام کرتے ہیں، رفاہی کام، تعلیمی، اور ابھی اسلامی کوئز کمپٹیشن، بچوں میں اسلامی تعلیمات کیسے عام ہو، اس بنیاد پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ اور بھی بہت سارا کام ہے، ہم نے جگہ لیا ہے، اس پہ کام کرنا ہے۔ وہاں پہ گرلس کے لیے ہاسٹل کا یعنی کوچنگ کا انتظام کریں گے۔ لڑکیاں غیروں میں جا کے پڑھ رہی ہے، مرتد بہت ہو رہی ہے۔ ہم اس کو روکنا چاہ رہے ہیں۔ کب رکے گا؟ جب ہم اس کو ایک پلیٹ فارم دیں گے، ہم ایک کوشش کریں گے، تبھی بچیاں ہماری سیف رہیں گی۔ اس طریقے سے کام بہت سارا ہے اور بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ آج جو بچوں نے جو حصہ لیا تھا، کل کتنی تعداد تھی، اور بچوں کی طرف سے کیا کچھ نکل کر سامنے آیا؟ کیا آگے بھی اس طرح کا پروگرام انعقاد کیا جائے گا؟ انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کا پروگرام انعقاد کیا جائے گا۔ جن بچوں نے اسلامی کوئز میں حصہ لیا وہ کافی خوش اور مطمئن تھے، اور چونکہ ان کے اندر کہہ بھی رہے تھے کہ جب میں اسلامی کوئز میں حصہ لے رہی ہوں تو میرے اندر اسلامی شعور پیدا ہوگا۔ پہلے بچے کافی خوش تھے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہر سال اس طرح کا پروگرام ہم لوگ انعقاد کریں گے۔ یہ جو خدمت ٹرسٹ آف انڈیا کے ذریعے جو یہاں کام کیا جا رہا ہے، لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے، تو کس طرح سے اس کو پورا کیا جاتا ہے؟ کہاں سے تعاون لیا جاتا ہے؟ کیا آپ لوگ آپس میں ملا کر کے اس کو پورا کرتے ہیں کیا؟ یہ الحمدللہ ہم لوگ آپس میں بھی کرتے ہیں، اور کچھ تعاون آپ جیسے حضرات بھیجتے بھی ہیں، اور ملا جلا کے سب اپنے آپس میں ہی زیادہ کر کے کام ہوتا ہے۔ کل کتنے لوگ ہیں اس میں؟ ٹرسٹی حضرات جو ہے اس میں 7 ہیں، اور 2 ہمارے گارجین ہیں، جس میں مفتی محمد احمد صاحب ہیں اور پروفیسر نصیر صاحب ہیں۔ دونوں آدمی ہمارے گارجین ہیں، اور بقیہ 7 افراد ہیں جو ٹرسٹی ہیں الحمدللہ اس میں۔ اس سے پہلے بھی یعنی کہ پچھلے سال بھی میں آیا تھا یہاں، تقریباً 100 بچوں نے اس وقت میں حصہ لیا تھا، تمام بچوں کو انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ اس طرح کس طرح کا پروگرام ہے؟ کیا کچھ بچوں کو نوازا جائے گا؟ پچھلے سال کے بنسبت اس سال جو ہے انعام کی رقم بڑھا دی گئی ہے الحمدللہ، اول، دوم اور سوم والے کے لیے۔ بقیہ تمام بچوں کو تشجیعی انعامات سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ تمام بچوں سے گزارش بھی ہوگی کہ تمام بچے وقت مقررہ پہ آ جائیں۔ خدمت ٹرسٹ آف انڈیا کی جو جگہ خریدی گئی ہے بس اسی سے متصل یہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ جگہ جو خریدی گئی ہے کس مقصد کے تحت خریدی گئی ہے؟ کیا کچھ وہاں بنایا جائے گا؟ ابھی فی الوقت آپ کا وہاں سے آنا ہوا ہے، وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس کے اوپر اس کے عزائم لکھے ہوئے ہیں، تو اس میں تمام چیز واضح طور پہ لکھی ہے۔ پھر بھی مختصر میں یہ بتا دوں کہ وہاں پہ جو سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو مسلم طالبات ہیں، مسلم بچیاں ہیں، جن کو ہم عصری تعلیم تو حاصل کر رہی ہے وہ،
لیکن ان کو سیف اور سیکیور جو ہے ایجوکیشن سینٹر نہیں مل پا رہا ہے. تو ہم لوگوں کا یہ مقصد یہ ہے کہ ہم ایک سیکیور اور مہذب طریقے سے ایک سینٹر جو ہے ان کو فراہم کر سکے. وہاں پہ انشاءاللہ CCTV کیمرہ بھی لگے گا اور اچھے استاذ کی نگرانی میں یہاں پہ بچیاں جو ہے کلاسز کرے گی انشاءاللہ. وہ 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں اور 15ویں یعنی گریجویشن لیول تک کی پڑھائی کا یہاں پہ نظم کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. بہتر قدم اٹھایا جا رہا ہے خدمت ٹرسٹ آف انڈیا برار کے ذریعے. بچوں کے ایجوکیشن کے تعلق بھی فکر کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی جتنے بھی غریب یتیم بے سہارا لوگ ہیں ان کی بھی مدد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس تنظیم کے سرپرست ہیں مفتی احمد صاحب. بتا دیں آپ کو کہ اس تنظیم میں زیادہ تر لوگ علماء طبقے سے ہیں اور خاص طور سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو تجارت سے جڑے ہوئے ہیں, ماسٹری سے جڑے ہوئے ہیں, یعنی کہ ہر طبقے سے لوگ اس میں شریک ہیں اور تمام لوگ اپنا جیب خرچ کر کے اپنے جیب سے وہ تعاون نکالتے ہیں اور تمام لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آگے کا کیا کچھ سوچ ہے اور آج جو اسلامک کوئز کا انعقاد کیا گیا تھا کیا کچھ مقصد ہے, تمام باتیں اور کتنے بچوں نے حصہ لیا تھا اور کب پروگرام کیا جائے گا جو انعامی پروگرام ہوگا, یہ تمام بات. یہ ابھی یہ جو اسلامی کوئز یہ دوسرا کمپٹیشن ہے. پچھلے سال پہلا تھا سیرت کوئز کے موضوع پہ اور اس سال یہ دوسرا اسلامی کوئز کے عنوان سے یہ دوسرا کمپٹیشن تھا. اب ہم لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ ہر سال ہم لوگ ایسا پروگرام کریں اور زیادہ فوکس ہم لوگ اسکول کے طلبہ و طالبات پہ کر رہے ہیں, چونکہ مدرسے کے طلبہ و طالبات تو وہ اسلامیات پڑھ ہی لیتے ہیں, لیکن جو ابھی جو ماحول ایک زہریلا ماحول اور دین سے دور رکھنے کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے اسکولوں کے اندر, تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام ارکان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسکول کے طلبہ و طالبات کو زیادہ موقع دیا جائے گا اور ہر سال اس طرح کے پروگرام کیے جائیں گے. اب جو آج 10 تاریخ ہے 10 اکتوبر, تو انشاءاللہ 2 نومبر کو ہم لوگ تقسیم کا جلسہ پروگرام رکھیں گے. یہیں پر قریب ہی میں اسی اسکول کے بازو میں ٹرسٹ کی زمین ہے, اسی کے سے متصل ہم لوگ جلسہ گاہ بنائیں گے اور جتنے طلبہ و طالبات 210 طلبہ و طالبات نے شرکت کیے ہیں تو ان تمام کو انعامات دیے جائیں گے. عمومی انعام سب کو دیا جائے گا اور قیمتی انعامات دیے جائیں گے اور خصوصی انعام جو ہے اول انعام 5100 کا اور دوم انعام 3100 کا اور سوم انعام جو ہے وہ 2100 کا ہے. تو اس طریقے سے یہ انعامات دیے جائیں گے اور ہم لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی ہمارے ٹرسٹ کے صدر صاحب اس کے علاوہ جو ہے خدمت ٹرسٹ آف انڈیا کے ذریعے کیا کچھ کیا جاتا ہے؟ جی, تو وہی میں بتلا رہا تھا کہ ابھی جیسے صدر صاحب نے فرمایا کہ بچیوں کے کوچنگ سینٹر جو ان کو اسلامی ماحول میں رکھتے ہوئے ان کو جو ہے عصری تعلیم سے آراستہ کرنے کا نظم ہم لوگ کریں گے. اس کے علاوہ ایمبولینس کا بھی ارادہ ہے کہ ایک ایمبولینس رکھا جائے, جو کہ اس آبادی میں کہیں پر بھی سہولت نہیں ہے, کبھی ایمرجنسی پیش آتی ہے اور جو مرکزی اسپتال ہے وہ سب دور ہے یہاں سے, تو جاتے جاتے پریشانی ہوتی ہے. تو ایک ارادہ ہے ایک ایمبولینس رکھیں اور ایک فرسٹ ایڈ کے لیے ایک بہترین سا نظم کر کے فوری طور پہ ایک ہم لوگ طبی سینٹر بھی یہاں قائم کریں, تاکہ جو ہے جو اس طرح کے غریب غربا جو دور نہیں جا سکتے ہیں کم سے کم وہ پہلے یہاں پر آ کر جو علاج کروا کے ابتدائی علاج جو ہے وہ کروا کے پھر وہ آگے کہیں پر جائیں. تو فوری طور پہ یہ ہم لوگوں کے عزائم ہے. اسی طریقے سے جو اجتماعی شادی کا ایک نظم ہوتا ہے غریبوں کے لیے, غریب کے بچوں کے لیے, تو وہ بھی اپنے پروگرام میں ہے کہ اجتماعی شادی کا بھی ہم لوگ ایک انتظام اور بچیوں کے لیے جو ان کے سامان ہوتا ہے رخصتی کا سامان وہ سب کا انتظام ہم لوگ کریں, ان کا نکاح ایک ساتھ کر دیں تاکہ سہولت کے ساتھ جو ان بچوں کا نواح ہو سکے. یہ بھی ایک ارادہ ہے اپنا. اور اس میں تو بہت سارا خرچ ہوتا ہوگا, کس طرح پورا کرتے ہیں؟ ہاں, یہ تو ایک بہت بڑا ایک سوال ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, چونکہ کوئی بھی تنظیم کوئی بھی ادارہ وہ بغیر اخراجات کے نہیں چل سکتے ہیں اور اس کو پورا کرنا سب سے بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے. ہم لوگوں نے کوئی رسید نہیں باضابطے اس طریقے سے جو عام چندہ ہوتا ہے اس طرح سے کرنے کا نظم نہیں. ہم لوگوں کے یہاں جو مخیر حضرات ہیں, جو ممبران ہیں اور بھی لوگ ہیں جو عمومی ممبران ہیں, ان لوگوں کی میٹنگ ہم لوگ کی ہوتی ہے اور ہم لوگ فکر کرتے ہیں اور سب اپنے اپنے جیب خاص سے اس میں تعاون کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ گاؤں کے لوگ دوسرے شہروں میں رہتے ہیں تو وہ بھی اپنی خاص کچھ رقم 100 50 10 20 اس طریقے سے کر کے بھیجتے ہیں اور انہی حضرات کے تعاون سے یہ سارا کام جو ہے مکمل ہو رہا ہے الحمدللہ. علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت عروج, انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر. ایک روٹی کم کھائیے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیے, اعلیٰ تعلیم دلائیے اور سائنس بھی پڑھائیے, انگلش بھی پڑھائیے, لیکن ساتھ میں بچوں کو دینی تعلیم بھی دلوائیے
تاکہ وہ اپنے شریعت، اپنے اسلام، اپنے نبی کو، اپنے خدا کو جان سکے، اپنے والدین کی عزت کر سکے۔ خیر، آپ نے سنا ہے خدمت ٹرسٹ آف انڈیا برار کے ذریعے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ پیش کیا جا رہا ہے پچھلے 5 سالوں میں۔ پچھلے 5 سالوں سے یہ تمام لوگ جو ہے فکر مند ہیں اور اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ پوری تنظیم مل کر یہ فکر میں ہے کہ ہمارا گاؤں، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارا آنے والا مستقبل بہتر کیسے ہو۔ تو یہ تمام لوگوں کا ساتھ دیں، آپ تمام لوگ، اور جو لوگ اب تک اس تنظیم سے نہیں جڑے ہیں، برار کے خاص طور سے جتنے بھی لوگ ہیں، تمام لوگ اس میں اپنے سے آگے آ کر کے قدم بڑھائیں تاکہ آپ کے بچوں کو نکھارا بھی جائے اور ساتھ میں معاشرے کو بھی بہتر بنایا جائے۔ جیسا کہ میری جانکاری کے مطابق ہے، خدمت ٹرسٹ آف انڈیا برار جہاں بھی جس طرح کا بھی، چاہے وہ قدرتی حادثات ہو یا جس طرح کا بھی معاملہ ہو، وہ تمام جگہ پہ پہنچ کر کے جو اپنا کام ہوتا ہے، جو تعاون کرنا ہوتا ہے، یہ تمام لوگ کرتے ہیں۔ تو اب آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی تنظیموں کی لاج رکھیں، اس طرح کی تنظیموں کا تعاون کریں، اور ساتھ ہی آپ تمام لوگ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ برار کے نہیں ہیں، پورے بہار کے ہیں، پورے ورلڈ کے ہیں، پورے انڈیا کے ہیں، ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ آپ تمام لوگ بھی اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے گاؤں میں اس طرح کی تنظیم قائم کریں تاکہ اس طرح کا کام انجام دیا جا سکے، بے سہارا یتیم اور تمام لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ تمام طرح کی خبروں کے لیے اردو نیوز بہار کے فیس بک پیج کو فالو کر لیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو لوگ اس تنظیم کو، اس سنستھا کو تعاون بھیجنا چاہتے ہیں، آپ کو موبائل اسکرین پہ ان کا نمبر مل جائے گا، آپ رابطہ کر کے اور جو بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔